میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا جو خان صاحب نے استعمال کیے. ذرا یہ ویڈیو دیکھیے. 20,000 لوگ سڑکوں سے کٹتے جنرل کا پیشاب نکل جائے گا. تو ظاہر جرنیلوں کے حوالے سے خان صاحب اس کا مطلب ہے کہ ایک رائے رکھتے تھے. اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں خان صاحب نے مشرف صاحب سے متعدد مرتبہ سٹیج شیئر کیا, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, یعنی بھرپور کوشش کی کہ مشرف انہیں پاکستان کے وزیر اعظم بنا دے. اس غلطی کا اعتراف بھی کیا, یعنی کوئی ایسا فیکٹ نہیں ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ غلطی تسلیم کی خان صاحب نے کہ مشرف کے ساتھ کھڑے ہونا یا ان سے توقعات وابستہ کرنا خان صاحب کی غلطی تھی. یعنی اس وقت وزیر اعظم بننے کے لیے مشرف صاحب کا, جو کہ اگین اپنے وقت کے مطلق العنان عامر تھے, جنہوں نے آئین کو پامال کیا, جنہوں نے مارشل لا نافذ کیا, جنہوں نے انسانی حقوق کی پامالی اور خلاف ورزیاں کی, ان کا ساتھ دینے کے لیے خان صاحب تیار تھے. یعنی طے ہو گیا خان صاحب کا جو مائنڈ سیٹ تھا کہ اقتدار میں آنے کے لیے وہ کوئی بھی غلط راستہ بھی, جبکہ وہ جانتے تھے کہ جرنیلوں کا کیا کردار رہا ہے اور جرنیلوں کے حوالے سے ان کی ویڈیو پہلے موجود تھی. مشرف کا ساتھ دینے کا انہوں نے سوچا بھی, مشرف کا ساتھ دیا بھی, اور جب پرویز مشرف نے جو ان کا وزیر اعظم بننے کا خواب تھا وہ پورا نہیں کیا تو اسی پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے. بے عینہ ہی باجوہ صاحب کی وہ تعریفیں کرتے رہے جب تک وہ وزیر اعظم تھے یا انہیں وزیر اعظم بنایا گیا تھا, اور جیسے ہی باجوہ صاحب نے انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹانے میں اپنا خاموش کردار ادا کیا, ہم نے پھر دیکھا کہ خان صاحب جنرل باجوہ کے بھی خلاف ہو گئے. اب ہم بات کرتے ہیں 2018 کے الیکشن کی, یعنی جرنیلوں سے متعلق خان صاحب کی رائے, پھر انہی جرنیلوں کے ساتھ مل جانا اقتدار کے لیے, اور پھر جب اقتدار نہ ملا تو پھر انہی جرنیلوں کے خلاف ہو جانا. پرویز مشرف کی میں نے مثال دی. 2018 کے انتخابات سے پہلے وہ بارہا امپائر کی انگلی اٹھنے کی بات بھی کرتے رہے, اور پورا پاکستان متفق تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. بعض انہوں نے کہا کہ نہیں, امپائر کی انگلی اٹھنے سے میری مراد اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. ظاہر اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے, لیکن بہرحال لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ کیا کنسیو کر رہے تھے, امپائر کی انگلی سے مراد کیا لی جا رہی تھی. 2018 کا الیکشن ہوتا ہے. الیکشن کے اگلے ہی دن ایک حاضر سروس جرنیل جنرل آصف غفور صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں, وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, یعنی اللہ جسے چاہے عزت دے اور اللہ جسے چاہے ذلت دے. میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا, اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ آج مسلم لیگ نواز الیکشن جیت جائے, جس طرح بھی اگلے دن کوئی بھی حاضر سروس جرنیل جو ہے وہ یہ ٹویٹ کرے اگر کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے, تو اس سے آپ کیا ازیوم کریں گے؟ یہ سوال میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے چھوڑتا ہوں. تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ 2018 میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, ہماری سیٹوں کو کم کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تاکہ ہمیں ایک لولی لنگڑی حکومت تھمائی جائے, تاکہ اسٹیبلشمنٹ اپنا جو ان کا دبدبا ہے وہ قائم رکھ سکے. لیکن کیا 2014 کی طرح, کیونکہ 2014 میں عمران خان صاحب کا الزام تھا کہ دھاندلی ہوئی اور 4 حلقے کھلوانے کے لیے انہوں نے سینکڑوں دنوں کا دھرنا دیا, وفاقی دارالحکومت کو مفلوج کر کے خان صاحب کی جانب سے رکھا گیا. تو اگر واقعتاً 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی تو پھر خان صاحب کو 2014 کی طرح اس پر بھی احتجاج کرنا چاہیے تھا. پورے دور حکومت میں کوئی ایک بیان عمران خان صاحب کا, خان صاحب کے کسی لیڈر کا, پولیٹیکل پارٹی کے کسی رہنما کا کوئی ایک بیان دکھا دیجئے جس میں انہوں نے 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا ہو. بلکہ اس کے برعکس خان صاحب اپنے پورے دور حکومت میں جنرل باجوہ کی تعریف و تعصیف کے پل باندھتے رہے. ان کی ایسی قصیدہ خوانی کی عمران خان صاحب نے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی صحافی نے, کسی پولیٹیکل ورکر نے اور کسی سیاسی رہنما نے نہیں کی ہوگی. انہیں سلجھا ہوا آدمی کہا, انہوں نے کہا کہ وہ ایک ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ والے جرنیل ہیں, وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ برداشت ان میں بہت زیادہ ہے, ان میں تحمل بہت زیادہ ہے. جنرل باجوہ نے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے. یعنی آپ ان کے درجنوں ویڈیو کلپس ہیں جو سن سکتے ہیں. ایسے ایک جھلک ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں. میں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے, ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے, اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریئیکشن آنا تھا. کوئی باہر کا لیڈر کہے کہ آرمی چیف آپ کا دہشت گرد ہے اور عمران خان بہت اچھا, میں اپنی توہین دوں گا. صرف یہی نہیں, عمران خان صاحب کے دور میں ان کے وزیر داخلہ یعنی شہریار آفریدی صاحب نے یہاں تک کہا کہ آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نہیں, آرمی چیف کو قوم کا باپ کہا گیا. خان صاحب الگ اپنی ہر ویڈیو میں, ہر انٹرویو میں, ہر تقریر میں باجوہ